بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله أحد بأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کل ہم نے دیکھا کہ واقعہ افک، اصل اس کا متن کیا ہے، اور یہ جو روایت ہے، جیسا کہ کل بھی ہم نے ذکر کیا، اس کو متعدد محدثین نے نقل کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجہاد کے اندر، کتاب التفسیر کے اندر، کتاب الایمان والنذور کے اندر، کتاب الاعتصام کے اندر، کتاب التوحید کے اندر، پھر جہاں پر شہادات کا ذکر، شہادتوں کا ذکر ہے وہاں پر، اور اسی طریقے سے جو حبا کی کتاب میں، اور اسی طریقے سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ترمذی نے، امام ابو داود نے، امام ابن ماجہ نے، امام احمد بن حنبل نے، علامہ عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے طرق کو جمع کیا جو شیخ سلیم الہلالی کی تحقیق سے چھپی ہے۔ تو اس کی سند کے اوپر کلام کرنا یا یہ کہنا کہ یہ واقعہ مشکوک ہے، یہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بسا اوقات انسان کو گمراہی کی وادیوں میں جو ہے ڈھکیل دیتا ہے۔ تو یہ واقعہ ایک روشن حقیقت ہے، اور کل ہم نے اس کے متن کو پڑھا اور کوشش کی کہ اس کو سمجھا جائے۔ تو موٹا موٹا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کی تفسیر سمجھنے سے پہلے، اور اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں جو آیتیں نازل کی اور ام المؤمنین کا جو مقام ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے چند باتیں آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد ہی ہم آگے جو ہے چیزوں کو سمجھ پائیں گے۔ اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی ہے تو ابن سعید القرنی بہت معروف ہے، ان کا ایک مجسٹر کا، ماسٹر جسے ہم کہتے ہیں، اس کا تھیسس ہے۔ آپ انٹرنیٹ پر ڈھونڈیں گے تو آپ کو کتاب مل جائے گی انشاءاللہ، کلیات الالفاظ فی التفسیر۔ اس کے اندر انہوں نے ان الفاظ کو جمع کیا جو قرآن مجید میں آتے ہیں، اور 12 الفاظ آتے ہیں لیکن اس کا معنی ایک ہی رہتا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری مثالیں انہوں نے دی، جیسے اساطیر الاولین ہے۔ یہ جو لفظ ہے، نضر ابن حارث نے اس کو استعمال کیا پہلی دفعہ،
تاکہ قرآن مجید کا وہ انکار کر سکے یا اس کی صداقت پر جو ہے شبہات جو ہے ظاہر کرے۔ تو جب کبھی قرآن مجید میں یہ لفظ آئے گا اساطیر الاولین، تو اس کا یہی معنی ہوگا کہ کفار جو ہے قرآن مجید کو کیا کہتے ہیں؟ اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی جو ہے کہانیاں ہیں۔ علیم آ جائے یعنی یعلمون، تعلمون، یعنی عین سے نہیں الف سے، تو اس کا یہ معنی ہوگا کہ بہت ہی دردناک۔ تعویل آ جائے تو اس کا یہ معنی ہوگا کہ حقیقت کے معنوں میں جو ہے یہ معنی جو ہے یعنی کسی چیز کی حقیقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کی تفسیر کے لیے۔ رجم آ جائے یعنی جہاں پر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے خصائص کا جب ذکر ہو تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ قتل کے معنوں میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ رزق کریم، جیسا کل ہم نے سورہ نور کی تفسیر میں دیکھا، جہاں جہاں رزق کریم کا ذکر آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ جنت، جنت کی نعمتیں۔ ریح آ جائے، ہوا کا ذکر آ جائے، تو یہ جب سیاق و سباق اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو اس کا معنی آئے گا وہ عذاب کے معنوں میں، سوائے سورہ یونس میں جہاں پر اس کا معنی جو فضا ہے، جو ہوا ہے، رحمت والی، خیر والی۔ سلطان کو آپ دیکھ لیں، سلطان کا لفظ جہاں جہاں قرآن مجید میں آئے گا وہ دلیل کے معنوں میں، زن ہے وہ یقین کے معنوں میں، عبد ہے جہاں پہ ذکر آئے گا یہاں اس سے مراد کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر آپ عصا کا لفظ دیکھیں تو اس کا یہ مطلب ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آ رہا ہے، تو جو اس کے بعد جو چیزیں ذکر ہو رہی ہے گویا وہ ہو کر رہیں گی۔ اب فاتر آپ لے لیں گے خالق کے معنوں میں، قتلہم اللہ، یہ جو ہے یعنی گویا اللہ رب العزت نے ان پر لعنت کی، وہ ملعون ہے۔ قرض حسنہ سے مراد جو ہے جو نفلی صدقہ ہے۔ بہت سارے الفاظ شیخ نے جمع کیے، اور اسی میں ایک لفظ جو آپ نے ذکر کیا وہ ہے افک، جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ اور افک کا معنی جو ہے جھوٹ۔ اور سے سمجھیں اس بات کو، افک جو ہے جھوٹ کے لیے جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ افک ایسا اسم ہے جو خالص جھوٹ پر بولا جاتا ہے، خالص جھوٹ پر، جس کے جھوٹ ہونے میں، جس کے باطل ہونے میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو۔ یعنی یہ ایسی بہتان ہوتی ہے جو اچانک لوگ پر تھوپ دیا جاتا ہے۔ غالب استعمال کی وجہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے گئے بہتان کا اسم علم بن گیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اعلان اپنی آخری کتاب میں کیا۔ اس کو اف کیوں کہا گیا؟ علامہ راضی خود اس کا جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس جھوٹ کو افک اس لیے کہا کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت و کردار اس کے بالکل برعکس تھی، جو خالص جھوٹ ہے۔ یعنی بالکل برعکس، آپ باحیا تھی، اور آپ کی حیا کس معیار پر تھی اس کے چند مثالیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ فتح البیان اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے، ہو بہو یہی وجہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام افک اس لیے رکھا کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا کردار اس کے بالکل برعکس، یعنی کمپلیٹلی کانٹرڈکٹنگ۔ امام ابو سعود رحمت اللہ علیہ نے، جو ابو سعود کے نام سے معروف ہے، ان کا نام محمد بن مصطفیٰ ابو سعود حنفی، جو 858 898 میں پیدا ہوئے اور وہ قسطنطنیہ کے قاضی تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ الزام حقائق کو بدل کر لگایا گیا تھا، تو اس وجہ سے اس کو افک کہا گیا۔ یہ ایک ہے۔ دوسری بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے، یہ واقعہ کب ہوا ساتھیو، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا کہ 3 اقوال اس میں مشہور ہے کہ یہ 4 ہجری میں ہوا، 5 ہجری میں ہوا، 6 ہجری میں ہوا، یہ تینوں اقوال موجود ہے، لیکن سب سے زیادہ مناسب قول یا پھر جو راجع
رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ 5 ہجری میں ہوا، مناسب یہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات، اس فتنے کا جو بانی تھا، اس فتنے کا جو سرقیل تھا، جو ماسٹر مائنڈ تھا، وہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابے بن سلول۔ یہ یاد رکھیں آپ، کیونکہ روافظ نے اس کے اندر بھی اور ناصبیوں نے بھی، یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، تیسری بات، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بات تو ہمیں پتا ہے، یہ بات میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ چلے میں آپ کے سامنے ایک روایت نقل کرتا ہوں، اور اس روایت کو آپ غور سے سنیں۔ اس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابو نعیم الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں نقل کیا۔ وہ یہ ایک واقعہ ہے جس کو اس امت کے بہت بڑے امام امام ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اموی خلیفہ تھا ولید ابن عبد الملک، ولید ابن عبد الملک ابن مروان ابو العباس اموی، یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو سازش تھی وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی تھی۔ اب یہ ناصبی ہے۔ امام نے شہاب الزہری کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا، اور ولید بن عبد الملک کے پاس تھا، اور وہ لیٹے ہوئے سورہ نور کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره، یعنی بے شک وہ لوگ جو بہتان لے کر آئے ہیں وہ تم ہی سے ایک گروہ ہے، اسے اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے گناہ میں سے وہ ہے جو اس نے گناہ کمایا، اور ان میں سے جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ایک ہی آیت ہے، میں چاہوں تو آگے بڑھ سکتا ہوں، لیکن ایک بات دیکھیں ساتھی جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کا اعجاز دیکھیں۔ یہ میرے موضوع سے متعلق نہیں، لیکن مجھے یاد آ گئی اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ اب یہ جو واقعہ ہے، اب اس امام نے شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کو ہم وہیں رکتے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر آ جائیں۔ امام نے شہاب الزہری کو اور ولید بن الملک کو اسی ٹینٹ میں آپ چھوڑ دیں، ابھی یہاں آ جائیں آپ، ہم اس پر وہاں جائیں گے دوبارہ اس ٹینٹ کی طرف۔ یہ آیت پر آپ غور کریں، یہ جو پورا واقعہ ہے، یہ جو پورا انسیڈنٹ ہے، اس کا براہ راست اور بالذات تعلق کس سے ہے؟ ہماری ماں سے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور حقیقت میں جو غمزدہ، بے قرار، مضطرب تھی وہ آپ ہی تھی۔ اب ان آیتوں پر آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ آپ عربی کا ایک ادنا طالب علم بھی یہ بات جانتا ہے کہ یہاں پر بات کو صیغہ جمع میں کہا گیا، پلورل فارم میں۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ کیا کہا گیا؟ اسے اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان میں سے ہر آدمی کے لیے گناہ میں ہے۔ یعنی یہ جو کہا جا رہا ہے یہ پلورلی کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ حالانکہ یہ واحد صیغہ استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن صیغہ جمع کے ساتھ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ 4 صدی ہجری کے بہت بڑے عالم دین ہیں ابو احمد محمد ابن علی القصاب، ہم نے الاحتواء کے اندر ان کا ذکر بھی کیا تھا۔ ان کی کتاب ہے قرآن مجید کی نگات کے اوپر، انہوں نے کہا اپنی مشہور اور اس بے حد مفید کتاب کے اندر کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسلمان کسی معصوم اور ایسے شخص جس کو متہم کیا گیا، یعنی جس پر غلط الزام لگایا گیا، اب یہاں پر غلط الزام کس پر لگایا گیا؟ ام المؤمنین پر۔ تو جو کوئی مسلمان ان کے دکھ کا حصہ بنتا ہے، اس کی مثال، ایک مثال آپ لے لیں، ام المؤمنین کے ساتھ کون تھے؟ والدین تو تھے ہی تھے، لیکن اگر آپ کو روایت یاد ہے تو ایک عورت آئی، نام بھی ذکر نہیں، اور آ کر ان کے غم میں شامل ہو گئی۔ تو یہاں پر جو جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جو مسلمان
اب وہاں پر اس کے دکھ کا حصہ بنتا ہے وہ اللہ تعالی کے پاس اس کے اجر و ثواب میں بھی اپنا حصہ پاتا ہے۔ اور دلیل کیا دی؟ امام ابن القصاب رحمہ اللہ نے یہی دلیل دی کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ واقعہ افک میں جو تعلق کس کا ہے؟ براہ راست سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھا، لیکن اجر و ثواب، سرور و بشارت، تسلی اور دل جمی کے کلمات میں صدیقہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیقہ کے والدین اور دنیا کے وہ سبھی مسلمان جو آپ کے غم میں شریک ہے، وہ سب اس آیت میں داخل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو صیغہ جمع میں بتاتے ہوئے کہا لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اللہ اکبر، یہ وجہ ہے جمع کے صیغے کی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، میں ابھی صرف پہلی آیت پر بھی آپ غور کریں کہ اس سے ایک اور بات بھی پتا چلتی ہے کہ چیز یا حالات جیسے دکھتے ہیں ویسے ہوتے نہیں ہیں۔ آپ قرآن مجید، ہم نے ابھی پی ایچ ڈی کا مقالہ آپ کے ساتھ شیئر کیا، ہم اس پر بھی آئیں گے۔ اگر آپ دیکھیں جو موسیٰ علیہ السلام والسلام کی والدہ تھی، ان کو کیا حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو جو ہے دریا میں ڈالیں۔ یوسف علیہ السلام کو جو ہے کنویں میں چھوڑ دیا گیا مرنے کے لیے۔ مریم صلی اللہ علیہ، آپ ان کو دیکھیں کہ انہوں نے ان کے بطن سے جو ہے ایک بابرکت جو ہے بچہ جو ہے دنیا میں جو ہے آیا، جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن بی بی مریم اکیلی تھی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہے، ام المؤمنین کی اوپر جو تہمت لگائی گئی شہر میں اس کا چرچا ہے، ام سلمہ نے یہ سمجھا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ملے گا۔ لیکن اگر آپ ان پورے واقعات کو، میں مثالیں دے رہا ہوں آپ کو، اگر آپ پورے ان واقعات کو دیکھیں کہ دیکھیں وہ حالت کیا ویسے ہی تھی؟ نہیں، فوراً اس آیت کے بعد اگرچہ ان حالات بظاہر ہمیں یہ لگ رہے تھے کہ یہ حالات بہتر نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے آزمانے کے بعد جو اجر دیا، آزمانے کے بعد جو مقام دیا، وہ ان کے لیے خیر ہی خیر تھا۔ تو ہم ہمیشہ جب یہ دیکھیں کہ حالات ہمارے موافق نہیں ہے تو اللہ رب العزت سے حسن ظن رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت پر توکل رکھنا چاہیے کہ یہ حالات بدلنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ایک بہترین تدبیر کی ہے ہر مسلمان کے لیے، کیونکہ اللہ رب العزت علیم بھی ہے، اللہ رب العزت حکیم بھی ہے۔ تو کسی چیز کو ہو سکتا ہے ہم اس سے محبت کریں، لیکن حقیقت میں وہ چیز ہمارے لیے نفع مند نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کسی چیز سے ہم نفرت کریں اور حقیقت میں وہ ہمارے لیے چیز نفع مند ہو۔ بات یہ عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی سورہ نور میں، انشاءاللہ کل ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ امام ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک یہ آیت پڑھ رہا تھا تو اٹھ کر بیٹھ گیا اور مجھ سے کہنے لگا، مجھے بتاؤ کہ ان میں سے کس نے مرکزی کردار ادا کیا؟ ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ کیا وہ علی بن ابی طالب نہیں؟ اب امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا اب میں کیا کہوں، اگر میں اس کی تردید کروں اور نہ کہہ دوں تو مجھے اس سے اذیت پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور اگر میں اس کی تائید کرتے ہوئے ہاں کہہ دوں تو یقیناً مجھ سے بڑا بہتان تراش کوئی نہیں۔ یعنی اگر میں کہہ دوں ہاں سیدنا علی ہے تو میں تو جھوٹا ہو گوں گا، اور اگر میں کہوں کہ ہاں ہے، یعنی اگر میں کہہ دوں نہیں ہے تو یہ تم مجھے مارو گے، دل میں سوچ رہے ہیں یہ بات، اور اگر کہوں کہ ہاں ہے تو یہ جھوٹ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا بے شک اللہ تعالیٰ نے سچ کہنے کے نتیجے میں میرے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ میں نے کہہ دیا ایسا نہیں جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ تو فوراً ولید جو ہے اپنی لاٹھی اپنے بستر پر زور سے مارا، پھر چیخ چیخ کر کہنے لگا تو پھر کون ہے، پھر کون ہے؟ اور کئی مرتبہ دہرایا تو میں نے کہا کہ وہ عبداللہ ابن ابی بن سلول ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نواسب یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ جو اس فتنے کا جو بانی ہے، جو ماسٹر مائنڈ ہے، وہ عبداللہ بن ابی بن سلول ہے۔ اور یہ بات مجمع علیہ ہے ساتھیوں، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے، علماء و سیرت نگاروں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ سب سے پہلے جس نے بہتان لگایا اور اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر کے اس کے بارے میں افواہیں پھیلاتا وہ عبداللہ بن ابی بن سلول ہے، اور جیسا کہ میں نے لکھا اس معاملے کے گھنونے پن کی وجہ سے اسی فعل کا جو ہے مرتکب کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات یہاں پر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ خود ام المؤمنین نے، کل جیسا ہم نے دیکھا،
اس واقعے کا ذمہ دار عبداللہ بن ابی بن سلول کو ٹھہرایا۔ اب تین باتیں ہو گئی، افک کب پیش آیا، اور اس واقعے کا جو ہے ماسٹر مائنڈ کون تھا۔ اب چوتھی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں جو ہے موقف کیا تھا، واضح تھا، اس میں کوئی شک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا واللہ ما علمت علی اہل اللہ خیرا، اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے متعلق نیکی اور بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ یاد رکھیں یہ بات واضح۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو نقل کر دوں جس کو علامہ قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں نقل کیا، اور بڑی بہترین بات۔ علامہ قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ جو واقعہ پیش آیا، اس اذیت ناک کا اصل نشانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر بہتان لگایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایع نشان یہ بات نہ تھی کہ آپ اپنی بیوی کی پاک دامنی کی گواہی دے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ وہ پاک دامن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کچھ آپ سے کبھی برا نہ سوچا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو اللہ اس سوچ سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتان تراشوں کے الزامان کے ضمن میں کیا کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہا کہ واللہ ما علمت علی اہل الا خیرا، کہ میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کے قرائن دیگر اہل ایمان کی نسبت بہت زیادہ موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کمال صبر، عزم، اپنی روایتی نرمی اور اپنے رب کے متعلق حسن ظن اور اس پر کامل بھروسہ اتنا زیادہ تھا کہ اس مقام صبر و ثبات اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کما حق حسن ظن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ وحی آ گئی جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی اور آپ کو دلی مسرت حاصل ہوئی، اور نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رب کے ہاں مزید بلند ہو گئی کیونکہ حسن ظن رکھا، بلکہ امت کو بھی یقین ہو گیا کہ آپ کے رب کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کس قدر بلند ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اہمیت دیتا ہے۔ تو یہ بات ہے ساتھیوں جو آپ کو یاد رکھنی ہے، بلکہ ایک اور بات، ایک فائدہ آپ اس پہ یاد رکھیں جو مشورے سے متعلق ہے۔ اب یہ جو مشورے کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف کیا تھا یہ ہم نے آپ کو سمجھا دیا، آپ سب بالکل جانتے تھے، اور اللہ سے جو ہے آپ کو مکمل جو ہے حسن ظن حاصل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقیم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کا راستہ اختیار کیا، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کی شان کے اندر اور اضافہ کر دیا ان آیتوں کو نازل کر کر۔ اب ایک اور بات جس کا تعلق کس سے ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، صحابہ سے۔ تو اب یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں جو اللہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کہی اس مشورے کے متعلق زاد المعاد کے اندر۔ اللہ ابن قیم نے لکھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ جو افواہ پھیلی ہوئی ہے مشکوک ہے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ شک و شبہ چھوڑ دیں اور یقین پر اعتماد کریں، تاکہ لوگوں کی افواہوں سے جو ہم و غم آپ کو لاحق ہو گیا اس سے نجات ملے۔ تو انہوں نے بیماری کو جڑ سے کاٹنے کا اشارہ دیا۔ یہی وجہ ہے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مشورے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلحت کو بھاپ لی۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ تو یہ کیا کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مقصد تھا۔ اگر میں اس کو اور آسان انداز میں آپ کو سمجھاؤں، روافض جو اس روایت سے دلیل پکڑتے ہیں وہ پکڑ نہیں سکتے، کیونکہ یہاں پر دیکھیں آپ دو نقطے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک مشورہ جو کیا ہے تو آپ دو باتیں سامنے رکھیں ساتھیوں۔ پہلی بات،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مہینے تک وحی رک گئی۔ اب وہ کیوں رکی، ہم اس پر بھی تفصیل سے کل انشاءاللہ کلام کریں گے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی وحی نہیں آئی۔ ان لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کی علیحدگی کے متعلق مشورہ طلب کیا۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی قادمہ اور خاص خادمہ سیدہ بریرہ سے سیدہ عائشہ کے بارے میں پوچھا، تو اس نے سیدہ عائشہ پر کسی شک و شبہ کے متعلق کچھ نہ کہا۔ یہ بھی یاد رکھیں آپ، ٹھیک ہے؟ ایک اور بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا اور ان سے اللہ کے دشمن عبداللہ بن ابی بن سلول کی سازش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیت سہنی پڑی، اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے لوگوں سے مدد بھی طلب کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کے والدین کے گھر گئے اور انہیں نصیحت کی اور بتایا کہ آپ پاک دامن ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی پاک دامنی بیان کرے گا، اور اس کے بعد وہی نازل ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جو مشورہ ہے، اب 5 چیزیں ختم ہوئی۔ جو صحابہ کا موقف ہے اس میں دیکھیں ساتھیوں، 3 صحابہ جو اس میں جو ہے پھسل گئے۔ ایک سیدنا حسان بن ثابت، دوسرے سیدنا مصطح، اور تیسرے سیدہ حمنہ بنت جہش۔ اور زاد المعاد کے اندر علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان تینوں سچے مؤمنوں پر جو ہے حد قائم کی گئی، 80 کوڑے مارے گئے، جو ان کے لیے ان کے گناہوں سے تطہیر اور ان کے گناہوں کا کفارہ بن گیا، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جس نے گناہ کیا اور دنیا میں پکڑا گیا، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهُورٌ، پکڑا گیا، اس پر حد نافذ کی گئی تو دنیا کے اندر یہ طاہر ہو گیا۔ تو اس سے ہمارا وہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کہ صحابہ مغفور ہے، معصوم نہیں۔ اب ایک سوال ہے، اور یہ سوال آپ لوگ یاد رکھیں کہ پھر ٹھیک ہے یہاں پر درے مارے گئے، تو پھر عبداللہ بن ابی بن سلول پر حد کیوں قائم نہیں کی گئی؟ یہ ایک سوال ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس میں اور یہ باقی 3 صحابہ میں فرق کیا ہے؟ پہلے سوال کے جواب میں ہم علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کے جوابات آپ کے سامنے نقل کرتے ہیں، وہ یہ، اور بہت سارے علماء نے جوابات دیے اس کے۔ ایک قول تو یہ ہے عبداللہ بن ابی بن سلول پر حد قائم نہ کرنے کی، کہ حدود کا قیام ان کا ارتکاب کرنے والے کے لیے تخفیف اور کفارے کا سبب ہے۔ اب دیکھیں آپ، تخفیف اور کفارے کا سبب بنا سیدہ حمنہ، سیدنا مصطح اور سیدنا حسان، کفارہ ہو گیا کیونکہ مومن تھے، اہل ایمان میں سے تھے، اب ان کے گناہ معاف ہو گئے۔ لیکن جو مشرک ہے، جو منافق ہے، وہ کفارے کا اہل نہیں ہوتا، اس وجہ سے درے لگا ہی نہیں گئے، کیونکہ درے لگانے پر بھی جو ہے، کیونکہ وہ اس کا دل ہی خبیث ہے، تو کفارہ کہاں سے ہوگا؟ تو یہ تو ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ بھی ہے کہ یہ افواہوں کو بڑا چڑھا کر لوگوں کو سناتا تھا، لیکن اسے کسی شخص کی معین کی طرف منسوب نہ کرتا، یعنی ہی یوز ٹو پلے اسمارٹ کہہ سکتے ہیں آپ۔ ایک اور قول یہ بھی ہے کہ حد کے ثبوت کے لیے مجرم کا اقرار یا گواہ ضروری ہے، تو اس نے نہ اقرار کیا اور نہ اس کے خلاف کسی نے گواہی دی، اس وجہ سے حد قائم نہیں کی گئی۔ اب ایک اور قول یہ بھی ہے کہ حد کو توڑنے سے بندے کے حقوق پامال ہوتے ہیں، متاثرہ فریق کے مطالبے کے بغیر اس حد کو نافذ نہیں کیا جاتا۔ اب جس پر تہمت لگائی جائے اس کا مطالبہ ہونا ضروری ہے تاکہ حد قائم کی جائے، اور نہ ہی سیدہ عائشہ نے حد قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اس پر حد قائم نہ کرنے کی بہت بڑی مصلحت یہ تھی کہ جیسا کہ فتنے سے بچنے کے لیے منافقت کی وضاحت ہونے کے باوجود اسے قتل نہیں کیا گیا، اور متعدد مرتبہ اس نے ایسی گفتگو کا ارتکاب کیا جس سے اس کا قتل واجب ہو جاتا، لیکن اسے قتل نہیں کیا گیا تاکہ اس قبیلے والے مطمئن رہے اور اسلام سے متنفر نہ ہو جائے۔ یعنی آپ جانتے ہیں لوگ یہ نہ کہے کہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو قتل کرتے ہیں، سمجھے اس بات کو، کہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں،
ساتھ ہی سے یہ لفظ ہوگا کیونکہ عبداللہ ابن سلول اپنی قوم کا سربراہ تھا جس کی لوگ بات مانتے تھے، لہٰذا اس کے معاملے میں فتنہ بھڑکانے سے احتیاط لازم تھی، اس وجہ سے بھی حد کو ترک کرنا زیادہ جو ہے مصلحت پر مبنی سمجھا گیا۔ اب ان میں اور تینوں میں کیا فرق ہے؟ شیخ الاسلام نے تیمیہ نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں کہا جن لوگوں نے سیدہ عائشہ کے معاملے میں بات کی ان میں عبداللہ بن ابی بن سلول اور دیگر لوگوں میں یہ فرق ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت اور ان کی صفات یعنی رسالت و نبوت کے متعلق طعن و تشنیع اور ریب جو تھا یعنی شک پیدا کرنا، یہ اس کا مقصد تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اس فعل کی آر دلائی جائے اور ایسی باتیں وہ کرتا رہا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص واجب ہو جاتی۔ یہ اس کا مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی وجہ سے صحابہ نے کہا کہ ہم اسے قتل کر دیں، لیکن جبکہ جو دیگر تین لوگ ہیں ان کا یہ مقصد نہیں تھا، انہوں نے کوئی ایسی بات کی جو اس دعوے کی دلیل بن جائے، یعنی ان کا یہ مقصد نہیں تھا، وہ تو بس پھسل گئے۔ تو اس وجہ سے دونوں میں بہت فرق ہے، یہ بات شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی۔ یہاں تک آپ لوگ سمجھ گئے؟ اب اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو اہل علم نے سبحان اللہ، آپ تعجب کریں گے، یہ پورے واقعے کو ذکر کر کر 12 دلائل دیے یا 12 نقطوں کی شکل میں یہ بات بیان کی کہ دلائل کی روشنی میں بھی دیکھا جائے تو یہی بات واضح ہوگی کہ یہ پورا واقعہ آپ رضی اللہ عنہ کے ظاہری فضائل، آپ کے بلند اخلاق اور آپ کی شرافت نفس کو مفصل بیان کر رہا ہے۔ یہ تو دلائل کے میزان میں، اور عقل کی میزان میں بھی دیکھا جائے تو 6 عقلی دلائل بھی یہی بات ثابت کرتی ہے کہ آپ پاک دامن ہیں۔ ٹوٹل کل کتنے ہو گئے؟ 18۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں تاکہ یہ واقعہ آپ کو اچھے سے جو ہے سمجھ میں آ جائے۔ پہلی بات غور کریں، پہلی دلیل، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہار گم گیا تو وہ اس کی وجہ سے قافلے میں پیچھے رہ گئی، تو اس سلسلے میں ان کا ذاتی کردار صدق دل اور سلامت صدر پر دلالت کرتا ہے۔ اگر ان کے دل میں ذرہ برابر بھی وسوسہ ہوتا کہ ان پر بہتان لگائی جاتی یا ان کے خلاف ایک سازش کر لی گئی تو کیا وہ ہار کے لیے جو ہے جاتی؟ بالکل نہیں جاتی۔ مطلب یہ بالکل اس چیز سے غافل تھی، پہلی چیز۔ دوسری چیز، لوگوں کی جو افواہیں ہیں اس کی طرف آپ کا دھیان، آپ کی توجہ مطلقاً نہیں گیا، جس کے منہ میں جو آتا وہ کہہ دیتا، لیکن کبھی بھی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی باتوں کو سن کر یعنی کبھی بھی جو ہے نہ چغلی کھانے کی جلدی تھی اور نہ انہیں غیبت سے دلچسپی تھی، کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ پھر تیسری چیز، جو ان کے قادمہ ہے ان کی گواہی کو آپ دیکھیں کہ یہ یعنی ایک بات جو انہوں نے کہی کہ یہ تو جو ہے گوندے ہوئے آٹے کی حفاظت سے غافل ہو جاتی ہے اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے، یعنی اتنے وہ جو ہے سبحان اللہ پاک دامن ہے اور اتنے جو ہے غافل، اور غفلت سے مراد یہاں پر غفلت محمودہ نہ کہ غفلت مذمومہ۔ چوتھی چیز، مدینہ منورہ میں آپ کی جو ہے پلکی پہنچی، ان کے گمان میں قطعاً یہ بات نہ تھی کہ کچھ لوگ اس بے گناہ اور پاک دامن لڑکی کے بارے میں کس طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہیں، حتیٰ کہ کچھ عرصے کے بعد بھی انہیں کچھ باتوں کا علم ہوا تو وہ خود حکایتاً کہتی ہیں کہ والدین کے پاس آئی، امی سے کہا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اس سے بھی کیا بات پتا چلی کہ یہ اتنی پاک دامن، صاف دل،
بھولی بھالی دو شیزا کی سماعت پر یہ الفاظ نہایت بوجھل بن کر لے گئے کہ ایسی گندی باتیں لوگ کر رہے ہیں مجھے پتا بھی نہیں۔ اب جب مستہ رضی اللہ کی بات سنی اور وہ اپنے بیٹے کو بددعا دے رہی، تو پھر بھی جو ہے ان کا دفاع کیا، یہ نہیں کہا کہ مستہ رضی اللہ منافقوں میں، یعنی یہ نہیں کہا کہ وہ منافقین میں سے ہے۔ تو یہ کس بات کی دلیل ہے ساتھی؟ غور کریں اس بات کو، وہ اس وقت ذاتی دفاع کر سکتی تھی، یعنی گویا یعنی کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، تو یہ دیر از نو ریاکشن ایٹ آل، یعنی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اگر آپ دیکھیں پورے دلائل ایک ایک، اگر آپ حدیث کو پورا متن سامنے رکھ کر انڈر لائن کر کر اگر آپ پوائنٹ ون پوائنٹ ٹو لکھیں، آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آئے گی یہ بات۔ پڑوسن کے بارے میں کلمات ادا کیے، سیدہ زینب کے بارے میں کلمات ادا کیے، سعد بن عبادہ، پورے واقعے کو آپ دیکھیں۔ اب پوری حدیث کو بھی اگر آپ سامنے رکھیں گے، جو اتنی طویل حدیث ہے، ایک ایسا لفظ آپ نہیں پائیں گے جو انہوں نے جارحانہ مزاج یا سخت طبیعت کی طرف اشارہ کرتا ہو، کہیں نہیں دیکھیں گے آپ۔ ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ لہجہ جو ہے نرم ہے، سمجھیں اس بات کو۔ جتنی آپ جو روایت جب آپ پڑھیں گے، تو جیسا جیسا روایت یوں سمجھے آپ پروسیڈ ہو رہی ہے، یا جیسا جیسا ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تو ایک چیز آپ دیکھیں گے، اگر آپ اس کا سیکوینس دیکھیں، تو جو افواہیں پھیلانے والے ہیں، بہتان لگانے والے ہیں، وہ بڑھ رہے ہیں۔ چیز، گھر، لونڈی، پھر گاؤں، شہر، اللہ کے رسول، اٹس لائک انکریزنگ، اور ویسے ویسے آپ کا صبر بھی بڑھ رہا ہے۔ آپ یہ بھی غور کریں، رونا بڑھ رہا ہے۔ آخر میں جا کر یہ کہا کہ ابھی آنسو نہیں ہے، میں وہی کہوں گی جو سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا۔ یہ بھی کس کی دلیل ہے؟ ان کی شرافت نفس کی عظیم دلیل ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کا رخ ام المؤمنین کی طرف موڑا، جبکہ آپ ایک ماہ تک کوئی جو گفتگو نہ تھی، تو یہ یعنی اس وجہ سے بھی، اس طرز عمل سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو حیرت و پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ نے اپنی پاک دامنی اللہ رب العالمین کے سپرد کر دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی کہہ دیا اگر ان سے گناہ ہو گیا ہو تو اللہ ان سے، یعنی گناہ میں جو ہے یعنی امان میں رہے، توبہ استغفار کرے۔ اس پر ہم آئیں گے یہ بات بھی کیوں کہی گئی۔ اور آپ جب یہ بات کہی تو آپ غور کریں گے روایت کے اندر، جب اتنی بات کہی تو سبحان اللہ آپ کو یعنی تعجب ہوا، اور اس کی وجہ سے پھر آنسو بہنے لگے، زبان جو ہے ایک دم سے گنگ ہو گئی۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ منافقوں کے لگائے گئے بہتان سے اپنے دل و دماغ کو خالی کر چکی تھی، یعنی ان کے دل میں اس تہمت کا شائبہ تک نہ رہا۔ یہ صرف دلائل پہ اگر آپ واقعے کو پورا سامنے رکھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اور بھی بہت سارے باتیں علماء نے بیان کی، یہ تو دلائل اگر آپ دیکھیں گے، میں نے 10 بیان کر کر بات کو روکتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے۔ آپ روایت کو رکھیں تو آپ اگر دلائل کی روشنی میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دلائل بھی اس بات کو، یعنی حدیث خود اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ اردو سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ عقلاً آپ دیکھیں، لشکر کے پیچھے رہنے میں ان کے ارادے انت کا کوئی دخل نہیں، ہار گم گیا، یعنی اس کے اندر بھی کوئی جو ہے دخل نہیں۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ وہیں پر آئی جہاں پر آپ ٹھہری تھیں، یہ بھی غور کریں۔ اور آپ کب آئیں؟ دوپہر کو پہنچی، روایت میں ہے سب لوگوں کے سامنے چمکتے دن کے، یعنی سورج کی سورج تلے، نہ رات کا اندھیرا آزار کیا، نہ ہی شک و شبہ کے اپنے پاس بھٹکنے دیا، صبح صبح آئی۔
یعنی انسان یعنی چور کی داڑھی میں تنکا جو کہا جاتا ہے، اب اس پر بعد میں بحث کی جا سکتی ہے کہ یہ مقولہ مناسب ہے یا نہیں، لیکن آپ دیکھیں آپ رضی اللہ تعالی عنہا مدینے منورہ کو کب پہنچی؟ دوپہر کو پہنچی، سب لوگوں کے سامنے چمکتے دن میں۔ نہ تو انہوں نے رات کے اندھیرے کا انتظار کیا اور نہ ہی شک و شبے کو اپنے پاس بھٹکنے دیا، اور جب پہنچی تو ان کی اونٹنی کا جو کس کے ہاتھ میں دیا؟ سیدنا صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ اب آپ دیکھیں جب یہ حقائق کو آپ سامنے رکھیں گے تو یہ بھی واضح ہے بات، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سیدنا صفوان رضی اللہ عنہ صرف اسی لشکر میں جو ہے پیچھے نہیں، ہر لشکر میں۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ صفوان رضی اللہ عنہ، یعنی ان کا جو پیچھے پیچھے آنے کا سبب لکھا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لشکر کے پیچھے آنے کی ذمہ داری طلب کی۔ جب لوگ روانہ ہونے لگتے تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگتے، پھر لوگ جب لشکرگاہ سے نکل جاتے تو ان کے پیچھے پیچھے چل پڑتے، تو جس کی کوئی چیز گر جاتی وہ اسے لا دیتے۔ تو صرف اس واقعے کے ساتھ خاص نہیں۔ اور اب یہ بھی بات یاد رکھیں، مشکوک اور مشتبہ لوگ ہمیشہ ان پر خوف لائق ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے متعلق خبروں کی جستجو میں لگے رہتے ہیں کہ ہاں بھائی کیا کہا میرے بارے میں، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا۔ یہ ہمیشہ مشکوک اور مشتبہ لوگوں کا شیوا رہا ہے، آپ کہیں بھی یہ بات نہیں پائیں گے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں ایک اور بات، پاک دامنی نازل ہوئی اور کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ جانا، والدین نے کہا نہ کہ اٹھو، تو اپنے محبوب خاوند سے شکوے کے انداز میں بات کرنا، یہ بھی جن کے پاس عقل ہے اس بات کی قوی دلیل ہے کہ یہ انداز صرف اسی کا ہو سکتا ہے جو اس بہتان میں ملوث نہ ہوا ہو، کیونکہ جو شخص اپنے اوپر لگائے گئے جانے والے بہتان کا ارتکاب کر چکا ہو وہ ہمیشہ اپنے بچاؤ کے لیے موقع کی تلاش میں رہتا ہے تاکہ وہ ہیلے بہانے سے جو ہے جائے وقوع سے بھاگ سکے۔ لیکن ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کا ایسا مزاج نہیں تھا۔ سمجھ گئے آپ لوگ یہاں تک؟ یہ بات سمجھے عقلاً اور نقلاً؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت سارے فوائد خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس سے حاصل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند کر دیا، اور ان کا اجر منقطع نہیں، قیامت تک باقی رہے گا۔ جو ان سے حسد کرے گا، جو ان سے جلے گا، ان کے نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا اور وہ جہنم میں ان کا دشمن جاتا رہے گا۔ اور ان کی جو فضیلت ہے اور نکھر کر آ گئی، کیونکہ کسی اور بیوی کی جو ہے ایسی فضیلت بیان نہیں ہوئی ازواج مطہرات میں جس طریقے سے ان کی فضیلت بیان ہوئی۔ اور اللہ رب العزت نے، ہم نے پہلے بھی کہا کہ ان کی پاک دامنی کی ثبوت میں خود اپنا کلام نازل کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کا مقام اور بلند ہو گیا۔ اب ایک اور چیز بھی یہاں پر دیکھیں، یہ جو کھلم کھلا بہتان لگائی گئی، اس کی اشاعت ہوئی، اگر اس کے جو ہے چھپانے اور مخفی رکھنے سے بہت بہتر ثابت ہے، کیونکہ اگر اعلانیہ بہتان نہ لگایا جاتا تو ممکن تھا کچھ لوگوں کے سینوں میں پوشیدہ رہتا، جبکہ اس کے اعلانیہ ہونے کی بنا پر جو بہتان تراشے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جو ان کے پورے جو کرتوتے ہیں وہ بھی سامنے آ گئی۔ یعنی جنہوں نے بہتان لگائے اللہ رب العزت نے جو ہے کیا کیا، عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ تو یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت سارے فوائد حاصل ہوئے اس واقعات سے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ ایک اور بات ساتھیوں جو آپ کو یاد رکھنی ہے، مسلمانوں کو بھی بہت سارے فائدے سے حاصل ہوئے۔ اب حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں، اتنی ہی بات میں کہوں گا، آپ دیکھیں یہ واقعہ جو ہے جو سیدہ عائشہ پر طعن و تشنیع کا ہے، اس کا تعلق کفر اور ایمان سے بن گیا ابھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کی برات کو قرآن مجید میں نازل کیا۔
اب کوئی شخص اگر ان کی براعات کو، ان کی طہارت کو نہیں مانتا، گویا وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ اور کل ہم تفصیل سے اس پر بات کریں گے کہ علماء نے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق، بدزنی رکھنے والوں کے متعلق کیا حکم بیان کیا۔ پھر آپ دیکھیں ان کا دفاع کرنے والوں کی بھی فضیلت بیان کی گئی، ام مستہ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے وہاں پر، جو ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کا دفاع کر رہی۔ آپ کی عاجزی دیکھیں، آپ کی انکساری دیکھیں، ٹھیک ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں ایک بات کہی کہ جو واقعہ ہے اس کی بہت سارے حکمتیں ہیں، اور اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ حسن زن اور اس سے اپنی حاجت مندی کو جو ہے بیان کرنا۔ اور آپ نے کہا کہ اگر اللہ تعالی حقیقت حال سے اپنے رسول کو پہلے ہی مرحلے میں آگاہ کر دیتا اور فوراً اس کے متعلق وحی نازل ہو جاتی، تو یہ حکمتیں اس سے بڑھ کر دگنا چگنا حکمتیں حاصل نہ ہوتی۔ بہت حکمتیں جو ہے اس سے حاصل ہوئی۔ مسلمانوں کو دیکھیں آپ، اعلیٰ قسم کے آداب اور اسلامی تعلیمات ملی کہ کیا تمہیں کرنا ہے، اور پوری آیتیں مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت جو ہے اہل ایمان پر اپنے فضل کو، اپنے احسان کو، اپنی شفقت اور رحم دلی کا بیان ہے وہاں پر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی بھی واضح دلیل، یہ بھی یاد رکھیں آپ۔ منافقین، یعنی ہر چیز، یعنی ایک معنی میں یہ فرقان ہے ساتھی۔ اور حتیٰ کہ یہ مت سمجھیں آپ، میں ایک بات یہاں پر بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، یہ مت سمجھیں کہ یہ جو واقعہ ہے اس کے اثرات اسی وقت ہے کہ ہاں صحابہ میں بعض صحابہ جو ہے رضوان اللہ تعالی مجمعین جو ام المؤمنین کے ساتھ تھے، جیسے ام مستح ہے، زینب بنت جہش ہے، جو ہے اللہ رب العزت نے جو ان کی فضیلتیں بیان کی، اور جو منافقین ہے ان کا جو ہے خلاصہ، یعنی وہ سامنے آ گئے، نکھر کر آ گئے، یعنی حق واضح ہو گیا، باطل جو ہے واضح ہو گیا۔ صرف وہاں تک اس کے اثرات نہیں، آج بھی زمانہ جدید میں اس کے بہت سارے اثرات ہیں۔ آج بھی سب سے بڑی بھلائی کیا ہوئی؟ روافظ کی حقیقت۔ آج بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ کوئی شخص اہل سنت کے منہج پر ہے یا نہیں، اس یہ واقعہ کافی ہے۔ آپ پوچھیں اس واقعے کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے، اگر وہ کہے اس واقعے کے متعلق میری وہی رائے ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو سیدنا علی نے کہا، جو اسامہ ابن زید نے کہا، جو اہل بیت نے کہا، تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہے کہ نہیں اس میں میری وہ رائے ہے جو روافظ کی ہے، تو سمجھ جائیے کہ وہ کافر ہے۔ یعنی آج بھی یہ واقعہ معیار ہے۔ آج بھی صرف اس واقعے کے ذریعے سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص سنی ہے یا یہ شخص کافر ہے۔ تو آج بھی سبحان اللہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اس کے فائدے حاصل ہو رہے ہیں واقعہ افک سے۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت بھی ہو چکا ہے، کہ اچھا بھلا انسان بھی جو ہے ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو ذلیل کیا اور ام المؤمنین کے مقام کو بلند کر دیا۔ آئندہ کے لیے بہتان، آئندہ کے لیے اگر کوئی الزام لگانا چاہتا ہے، شرعی قانون نافذ کر دیا، 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور یہ بھی بات واضح کر دی کہ اللہ کے علاوہ پوشیدہ بات کوئی نہیں جانتا، اور یہ بھی بات بیان کر دی کہ قانون میں، اسلامی قانون کی یہ عظمت ہے کہ سب برابر ہے، سزا سب کو ملے گی چاہے جس کا جو مقام ہو۔ اسی وجہ سے 80 کوڑے لگائے گئے، اور مجرم کو سزا جب مل جائے تو یہ بھی یاد رکھیں وہ مجرم نہیں رہتا، اور اسے تانا بھی نہیں دینا چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خرچ برداشت کرتے تھے وہ روک دیا، تو کہا، اللہ رب العزت نے کہا نہیں، تمہیں روکنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پاک ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال انشاءاللہ ہم بہت سارے فوائد نقل کریں گے جو ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے ابھی تک 5 محدثین نے
شارحین حدیث نے، ابن بطال نے، ابن ابی جمرہ نے، علامہ عینی نے، امام نووی نے، ابن حجر نے جو نکات بیان کیے ہیں واقعہ افک سے، وہ پورے میں نے لکھ کر رکھے ہیں الحمدللہ، وہ لگ بھگ 100 سے بھی زیادہ ہے۔ وہ انشاءاللہ میں تفصیل سے آپ کے سامنے ہفتے کے دن ہم پورے واقعات رکھیں گے انشاءاللہ۔ جو پی ایچ ڈی جو بھی ہم نے شیئر کی ہے اس کا بھی خلاصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہیں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر 10 وہ جو آیتیں ہیں، آپ درس میں آنے سے پہلے کوشش کریں کہ کم از کم ابن کثیر ایک مرتبہ آپ پڑھیں، وہ 15 آیتیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کی تفسیر پڑھیں۔ انشاءاللہ کل پھر ہم اس کو سمجھائیں گے، اور پھر پرسوں ہم فوائد کو سمجھیں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہاں اس سے یہ فائدہ علماء نے کیوں بیان کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔